حضرت رابعہ بصریہ بڑی ولیہ تھی اپنے زمانے کی، اپنے زمانے کی بڑی ولیہ تھیں. حسن بصری کا دور ہے، بصرہ کی رہنے والی ہیں. ایک غلام تھی، خادم تھی، اللہ نے اپنی بارگاہ میں ان کی عبادت، ان کی ریاضت قبول فرما لی اور ان کو ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا. ایک دن ان کے ہاں علماء ملاقات کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، بڑے بڑے اللہ والے، پردے میں ان سے دعائیں لیتے تھے. علماء آ گئے گھر، خادمہ نے ان کو بیٹھایا پردے میں. اب ظاہر ہے کوئی گھر پہ آئے مہمان تو اس کی خدمت ہوتی ہے، لہذا گھر میں کچھ تھا نہیں کھلانے پلانے کے لیے. وہ خادمہ انتظار کر رہی، حضرت کے پاس آ رہا، حضرت کچھ پیسے ویسے ہوں دیجئے تو لائیں، کچھ خرید کر ان کو کھلائیں، علماء آئے ہیں بڑے بڑے. تو حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ بھیجے گا انشاءاللہ، صبر کرو. بس ادھر کہا ادھر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. کیا ہے بے کون؟ بادشاہ سلامت نے کچھ آپ کے لیے ہدیہ بھیجا، حاکم صاحب نے ہدیہ بھیجا. دسترخوان تھا، اس پہ اڑایا ہوتا سینی میں گوشت، روٹی کتنی ہی گنو. خادمہ سے کہا روٹی کتنی؟ کا 7 ہیں. کہا یہ میرا نہیں، کسی اور کا ہے، واپس کر. میرا نہیں. واپس ہو گیا. وہ بڑی پریشان کہ اتنا اچھا آیا تھا اللہ کی طرف سے، بھی کھلا دیتے سب کو، مہمان نوازی ہو جاتی. حضرت نے منع فرما دیا. تھوڑی دیر کے بعد کہا صبر کرو اللہ بھیجے گا. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ ہاں بھائی حاکم صاحب نے ہدیہ بھیجا ہے، دوسرے کسی نے اللہ والے نے ہدیہ بھیجا ہے. تو دیکھا کہ کتنی روٹی؟ کہا 9 روٹی. کہا یہ میرا بھی نہیں، میرا نہیں ہے، یہ واپس کر دو. تو وہ خادمہ بڑی پریشان کہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہنے لگی کہ ابھی واپس نہیں. کہ کہا حضرت یہ 9 ہے، اس سے کیا مطلب آپ کا واپس؟ کہا 10 ہونا چاہیے. تب اس نے قبول کیا، ہاں 10 ہی روٹی تھی، ایک میں نے کھا لی، میں بھوکی تھی. ہاں 10 ہی، ہاں تک کہا میرا ہے، اب اس کو کھلا دو. لو ہدیہ قبول کر لیا اور علماء کو کھلا دیا. گوشت، روٹی تھا اور کئی چیزیں تھی، کھلا دیا. جب چلے گئے سب کھا پی کے دعائیں لے کر، تو پوچھا خادمہ نے کہ حضرت آپ نے واپس کیوں کیا تھا 7؟ کہا اس لیے میں نے واپس کیا کہ میرے اللہ کا میں نے صبح 1 روٹی ایک فقیر کو دی تھی، 1 روٹی ایک فقیر کو دی تھی، اور مجھے یقین تھا کہ اللہ کا وعدہ ہے 1 نیکی کا اجر 10 گنا. یہی آیت کا اللہ کا وعدہ قرآن میں ہے. تو 10 روٹی کا انتظار تھا کہ آئیں گی تو 10 ہی آئیں گی، وعدہ ہے اللہ. 1 اس کی راہ میں خرچ کرو 10 گنا، تو یہ تو اللہ کا وعدہ مکمل ہے. اس سے زیادہ دیتے تو کیا؟ تو 10 ہونا چاہیے تھا، 8 7 کیوں؟ یہ میرا نہیں تھا، اس لیے میں نے واپس کیا. میرا یقین تھا اللہ نے بھیجا، دیکھو 10. تو اس طرح اتنا یقین اللہ کی ذات پر کہ جس نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ ہم 1 نیکی کے ثواب 10 دیں گے، اور پھر 10 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. اسی کو کہا من جاء بالحسنۃ، جو 1 نیکی لے کر آئے گا تو اس کا فلہ عشر امثالھا، اس کا 10 گنا ثواب اس کو ملے گا. ومن جاء بالسیئۃ، 1 برائی لائے تو یہاں بھی اصول یہی ہونا چاہیے کہ 10 گنا اس کا برائی کا عذاب لکھا جائے. نہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، رحمان اور رحیم ہے. اللہ نے کہا فلا یجزا الا مثلھا، 1 برائی کا بدلہ 1 ہی لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھا جائے گا. یہ اللہ کی کریمی ہے، ستاری ہے، اس کی رحمانیت ہے اور رحمت ہے کہ اللہ نے بندے کے لیے 1 برائی کا گناہ 1 ہی لکھا جائے گا، 10 نہیں لکھا جائے گا. نیکیاں تو بڑھا دی گئیں، ان کا اجر ثواب بڑھا دیا گیا، لیکن برائی کو نہیں بڑھائے. یہ اس کی کریمی کا نتیجہ. اللہ اتنے کریم ہے اپنے بندوں پر، اتنے رحیم ہیں، اتنے مشفق اور رحمان ہیں کہ بندے کو دینا چاہتے ہیں، بندہ لینا نہیں چاہتا. بندہ لینا نہیں چاہتا. کوئی بات سمجھائی جائے تو غلط مطلب لوگ لے لیتے ہیں، کچھ بات کہو تو اس کے غلط انداز. اپنے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اگر غلط راستے پہ ہیں تو ہم کچھ بتائیں سمجھائیں تو بھی غلط برا ہو جائے. کیا کرے آخر مولانا عالم کیا کرے؟ ہر طرح سے لوگ اپنے مطلب کے لیے اس کو
نہیں سمجھ رہے. یہ تو وقت سمجھ میں آئے گا جب آنکھ بند ہوگی تو ہم سے کیا کہا جا رہا تھا, کیا بتایا جا رہا تھا, کیا سمجھایا جا رہا تھا. اسی لیے بہت سی جگہوں پر علماء خاموش ہو جاتے ہیں پریشان ہو کر کہ بھائی نیکی کرو دریا میں ڈالو, نیکی کرو بدی میں پکڑے جاؤ. تو کہتے ہیں بھیا بولو نے اپنا دیکھو, اپنا کرو, بولو نہیں. عوام کا حال یہ ہو. لیکن جس نے ٹھان لی اور جس نے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس عالم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہوگی, اس کے اندر جذبہ ہوگا کام کرنے کا اور قربانی دینے کا, تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. عوام تو کل انعام ہے, عوام کے اوپر نہیں جائے گا. اپنی بات کو پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. ہدایت ہم دیں گے, آپ بات پہنچا دو. ہدایت دینے والے اللہ کی ذات ہے. تو کوئی اس وجہ سے کیا کون کیا کہہ رہا ہے ہمیں نہیں, کہتا رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو دعوت دے رہے ہیں اور سگا چچا ابو لہب پیچھے سے کہہ رہا ہے ان کی بات نہ سننا, پیچھے سے پتھر مار رہا ہے, کہیں کیا کہہ رہا ہے. اس کی عادت تھی. حضور آگے دعوت دیتے تھے, پیچھے سے کہتا تھا ان کی بات نہ سننا, ان کی بات نہ سننا, یہ غلط. بتاؤ اس طرح حضور پر ظلم ہوا, حضور کے ساتھ پیچھے لگے گئے. یہاں تو کچھ نہیں. تو اس لیے اصل دین کو پہنچانے کے لیے کچھ کسی کو نہ دے کے اپنی بات پہنچائے, صحیح بات عوام تک جائے, اصلاح کی نیت ہو. اللہ رب العالمین کسی کے دل میں اتار دیں گے, اس کا بھلا ہو جائے, اس کی زندگی سنور جائے. تو اس لیے بات دعوت دینی چاہیے. ہر ایک دائی کا فرض ہے, ہمارا اور ہر ایک کا فرض ہے ایک دوسرے کو برائیوں سے روکنا اور نیکیوں کی طرف بلانا. امر بالمعروف نہیں ہے. یہ امت سے ختم نہیں ہوگا. جہاں ختم ہو گیا وہاں بلائیں آئیں, مصیبتیں آئیں. یہ تو انبیاء کی خصوصیت ہے. جہاں یہ چیز ہو رہی وہاں رحمتیں ہیں, جہاں یہ چیز بند ہوئی وہاں بلائیں آفتیں ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو, کوئی آدمی دیکھے برائی تو اس کو خاموش پی نہ جائے, کہہ دے, ہر کسی طریقے سے بھی سنا دے, اس کو بتا دے. کوئی مانے نہ مانے اس کے اوپر